وأصحابه الذين اتبعوا نبيه بالأقوال والأفعال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آج کا دن نہایت کی اہمیت کا حامل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. اس کے فوری بعد رمضان کے اختتام پر نماز عید کا اہتمام ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام سے پہلے بھی عید اور تہوار کا تصور تھا. اور کیوں نہ ہو، ہر مذہب اپنے طور پر کہ خوشی کا دن مناتا ہے. تو جاہلیت میں بھی ان کے پاس بہت سے دن تھے جس میں تیر اندازی، کرتب بازی اور گھوڑ سواری اس قسم کے تہوار کو منایا کرتے تھے، جس میں جانی نقصان بھی ہوا کرتے تھے، مالی نقصان بھی ہوا کرتے تھے. اسلام جیسا مقدس جو ایک ایک قطرہ خون کے تحفظ کا ضامن ہے، اس نے مالوں کی بھی حفاظت کی، جانوں کی بھی حفاظت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیدوں کے بدلے تمہیں 2 عید ایسے عطا فرمائے ہیں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ، جس کو ہم عید قربان بھی کہتے ہیں. فطر کے معنی عربی میں آتے ہیں روزہ چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا. اسی واسطے افطار کو افطار کہتے ہیں، اور افطار سے فطر بنا. اور عید کے معنی عربی میں عود سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں لوٹنا. عید کو عید اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ دن سال بھر میں پھر لوٹ کر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا جو خصوصی عمل تھا وہ کچھ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد معمول کے خلاف نماز اشراق نہیں پڑھتے تھے اور عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے. عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز، جیسے اس زمانے میں عموماً کھجور کا رواج تھا، تو تاب عدد میں آپ کھجور تناول فرمایا کرتے. اس کے بعد اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے عمدہ ہوتے تھے اس کو زیب تر فرماتے تھے اور خوشبو کا استعمال فرماتے. اس کے بعد عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے. جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے سے آپ واپس تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. محدثین کرام
بیان کرتے ہیں کہ دوسرے راستے سے واپس آنے میں یہ حکمت یہ تھی کہ حضور کے قدوم میں میمنت نزول سے زمین کا کوئی حصہ خالی نہ رہے، یعنی آپ کے قدوم کی برکت زمین کے دوسرے حصے کو بھی میسر ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اور طاقت و قوت کا بھی دیگر قوموں کو اندازہ ہو کہ یہ ابھی تو اس جگہ سے گئے تھے، اتنی تعداد میں تھے، اب یہاں سے جا رہے ہیں، یہ اور تعداد ہے، تاکہ اسلام کا غلبہ اور اسلام کی سطوت ظاہر ہو۔ علاوہ ازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر اگر نظر ڈالیں تو عید، اللہ تبارک و تعالی عید کے دن اپنے بندوں پر فخر و مباحات فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ارشاد فرماتا ہے اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا انجام دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الہی اس مزدور کی تو مزدوری یہ ہونی چاہیے کہ اس کو پوری اجرت دی جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سامنے رکھ کر اور یہ ارشاد فرماتا ہے تم گواہ رہنا میرے عزت و جلال کی قسم، ان مزدوروں کو میں نے بخش دیا، سبحان اللہ، میں نے ان کی مغفرت کی ہے، یہ گھر بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، نہ صرف معاف کیے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ انعام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام لیلتین العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب ارشاد فرمایا جس نے 2 راتیں، عید کی رات لیلۃ الجائزہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اب جو رات ہو کر دن آیا ہے وہ رات، اور عید الاضحیٰ کی رات کو شب بیداری کے ساتھ کچھ عبادات اور اظہار بندگی کے آثار کے ساتھ اگر کوئی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو موت نہیں دیتے جس دن سب کے دل مر جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آج کی زمین پر فرشتے آتے ہیں اور پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں اور بندوں کے عز و نیاز کو، اظہار بندگی کو دیکھتے ہیں اور حسرت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو آج کے دن کی اہم ترین عبادت، جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی ہو۔ صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل شیء زکات، ہر چیز میں زکات ہے، اللہ نے مال میں زکات رکھے ہیں، ترکاریوں میں زکات رکھے ہیں، ہر چیز میں زکات رکھے ہیں۔ حد یہ ہے کہ روزے میں بھی اللہ نے اس کی زکات رکھی ہے، روزہ جسم کی زکات ہے، جو بندے روزے رکھتے ہیں وہ جسم کی زکات ادا کرتے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا روزے کی زکات یہ ہے کہ صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیامکم معلق بین الارض والسماء، کہ تمہارے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ تم صدقہ فطر ادا نہ کرو۔ صدقہ فطر کے جائز ہونے میں اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان 2 وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قلوب معدہ خالی رہنے کی وجہ سے دن میں روزے کی وجہ سے، قلوب معدے کی وجہ سے طبیعت میں کسی قسم کا چڑچڑاہٹ نہ پیدا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے روزے پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، روزہ روحانیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا روزہ پاک و صاف ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی وجہ سے وہ غریب جو عید کی خوشیوں سے محروم ہے اس کو عید کی خوشی منانے اور ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے کا اس کو حصہ ملتا ہے۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر روزے کی صفائی ہو اور غریب کی مدد ہو صدقہ فطر کے ذریعے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے، اس وجہ سے صدقہ فطر کو رکھا گیا ہے۔ اب بات خدا اس میں تنگ نظری کا خیال
کرتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کو عید الفطر سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے، بعد میں نہیں، ایسی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صدقہ فطر کو عید سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے دوسرے دن تیسرے دن، جب تک ادا نہ کریں یہ آپ کی اور ہماری ذمہ واجب الادا رہتا ہے، جب ادا کریں گے یہ ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو عید سے پہلے ادا کریں، اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں تو آپ بعد عید کے بھی ادا کرنے میں شریعت کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی ہے۔ تو اس طرح سے اب اس کی مقدار، اس بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کرام کا یہ کہتا ہے کہ 2.5 کلو اور ایک کہتا ہے 1.25 کلو۔ 2.5 کلو کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ منافع یعنی کشمش دیتے ہیں یا کھجور دیتے ہیں تو وہ 2.5 کلو ہے، اناج دیتے ہیں تو اس کی صورت میں وہ 1.25 کلو ہے۔ اصل 1.25 اور 2.5 کا جو اعتبار کیا گیا ہے، عربی میں ایک لفظ آیا ہے حدیث شریف میں صاع، صاع کہتے ہیں عربی میں سیر، صاع سیر۔ اس کی موجودہ زمانوں میں پیمائش اگر کی جائے، اس کو تولا جائے، ناپا جائے تو یہ آج کے بٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 2.5 کلو کا بنتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھجور یا منافع یا کشمش اگر کوئی دے رہا ہے تو یہ 1 صاع ہے، یعنی 2.5 کلو ہے، اور اگر اناج دے رہا ہے تو نصف صاع یعنی آدھا سیر، تو آدھا سیر 1.25 کلو ہوتا ہے، سیر 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر حضور کے زمانے کا سیر اور اس کے بعد کے سیروں میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ حضور کے زمانے میں جو صاع کہلاتا تھا وہ حجازی، حجاز کے معنی آتے ہیں سعودی عرب، مکہ اور مدینے کو حجاز کہتے ہیں، تو یہاں کے رہنے والوں کو حجازی کہتے ہیں۔ تو حجازی جو صاع تھا وہ یہ مقدار کا تھا، پھر بعد میں وہ تبدیل ہوتے ہوتے علاقائی اعتبار سے عراقی، کیونکہ حنفی کی بنیاد چونکہ عراق کے تمدن اور وہاں کی تہذیب اور وہاں کے رکھ رکھاؤ پر رکھی گئی تو یہاں پر یہ بنا۔ تو فقہ حنفی میں صاع عراقی کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا بھی اگر اعتبار کریں گے تو نصف صاع 1.25 کلو، صاع 2.5 کلو۔ تو اس طریقے سے اپنی اپنی صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، والدین اگر حیات ہوں تو ان کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ ان کے روزے بھی صحیح ہو جائیں اور غریب کی مدد بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کو دے؟ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں، یہ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ جس طرح قریبی رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں زکوٰۃ کا اور دیگر مالی عبادات کا، تو صدقہ فطر کا بھی وہی ہے۔ تو یہ بھی البتہ فقہ شافعی میں، اگر کوئی شافعی ہے، خیر ہمارے پاس تو شافعی لوگ بہت کم ہیں، ان کے نہیں کے برابر ہے، لیکن میں وضاحت کر دوں، فقہ شافعی میں اناج دینا ہی افضل ہے۔ فقہ حنفی میں اناج کے بجائے رقم، پیسے دینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ان پیسوں کے ذریعے اس کی اپنی دوسری ضروریات کی بھی تکمیل کر سکے۔ تو اس طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید کے دن صبح سے، اور اس کو آپ پہلے بعد میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اسلامی دائرے میں رہ کر آپ کو خوشی کی پوری اجازت ہے، اور کیا کہتے ہیں خوشی کا اظہار، خوشی منانا۔ ہر مذہب جو کہ باطل ہے وہ اپنی اظہار خوشی کا موقع دیتا ہے، ہمارا مذہب تو حق پر مبنی ہے، یہ بھلا کیوں کر ہمیں خوشی اور مسرت سے محروم کر سکتا ہے۔ بہرحال اب چونکہ عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، جس سے مسلمانوں میں ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ اس کی نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو نماز کے طریقے کو نیت کے ساتھ اور سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت عید الفطر کے واجب نماز زائد 6 تکبیروں کے، اگر یہ اردو بولنے میں مشکل ہوئی تو موٹے الفاظ میں 6 تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز عید واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع اس امام کے، پیچھے اس امام کے، اس طرح نیت کریں۔ اگر عربی میں نیت آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نویت مصلی للہ تعالی
ركعتين الفطر مع 6 تكبيرات لله تعالى متوجها الى جهة الكعبة الشريفة. یہ نیت کر لیں. ائمہ حضرات تو عربی میں ہی کرنی چاہیے نیت تاکہ مقتدی کو کم سے کم اردو میں کرنے کی اجازت ہو سکے. اس طریقے سے نیت کر لیں. اس کے بعد پہلی تکبیر ہوگی جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. کانوں کا ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے اس کو باندھ لیں. یہ عام نمازوں کی تکبیر ہے. اس میں امام صاحب ثنا پڑھیں گے, مقتدی صاحب کی ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ہو گئی. یہ عام نمازوں کی تکبیر ہے. وہ جو زائد 6 تکبیرات بولے تھے ابھی شروع نہیں ہوئی, یہ اب تو یہ نماز کی تکبیر تھی. اب اس کے بعد زائد 3 تکبیرات پہلی رکعت میں, پھر زائد 3 تکبیرات دوسری رکعت میں کہی جائیں. تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اللہ اکبر آپ کانوں پر اٹھائیں چھوڑ دیں. پھر اللہ اکبر آپ کانوں پر اٹھائیں اور چھوڑ دیں. تیسری بار اللہ اکبر آپ کانوں پر اٹھا کر چھوڑیں نہیں بلکہ بات. اب یہاں پر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے, مقتدی خاموش ٹھہریں گے, کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. ضم سورہ پڑھیں گے, اس میں بھی مقتدی کچھ نہیں پڑھیں گے. رکوع کریں گے, امام کی تسبیح پڑھیں گے, مقتدی کی تسبیح پڑھیں گے. اسی طریقے سے دونوں سجدے ہوں گے. ایک رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب, پھر ضم سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے زائد 3 تکبیرات کہے جائیں گے, جس کے لیے ہر تکبیر پر آپ کو ہاتھ اٹھانی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زائد 3 تکبیرات ہو گئے. چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ اب یہ عام نمازوں کی تکبیر ہے, یہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے. اس کے ساتھ سیدھے رکوع میں جائیں, سجود ہوں گے, اس کے بعد سلام ہوگا, نماز اس طریقے سے ختم ہوگی. جمعہ اور عیدین میں فرق یہی ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے, اس کے بعد نماز ہوتی ہے. عید میں فرق یہ ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے, اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. جمعے کی نماز فرض اور عیدین کی نماز واجب اور شکرانے کے طور پر ہے. اس وجہ سے اس کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ ہی اقامت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی گئی ہے, پہلے تو ان عبادتوں پر اللہ ہمیں دوام و استقرار عطا فرمائے. آمین. یہ سال بھر ایسے ہی جاری و ساری رہے. آمین. ساتھ ساتھ یہ دعا ہے کہ بارگاہ الہی میں الہی عبادات کو قبول فرما. آمین. اور اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. آمین. خصوصیت کے ساتھ وہ حضرات بھی اس دعا میں شریک ہیں جنہوں نے مسجد کے کاموں میں حصہ لیا, بھلے وہ کسی بھی حیثیت سے حصہ لیے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دین دنیا اور چوگی ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.